الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں فاسقین کی صفات بتا دی گئی کہ فاسق کون کون ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان کی اور بھی کئی علامات ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمبر 1 کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 2 یہ کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، اور نمبر 3 وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، نقد کہتے ہیں ایسی چیز کو توڑنا اور کھول دینا جس کو پہلے جوڑا اور ملایا گیا ہو۔ جیسے رسی ہے نا، رسی آپ نے بٹی یا کوئی گرہ لگائی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو کھول دیا، یا کوئی چیز ملائی تھی آپ نے پھر اس کو الگ کر دیا، یعنی جو کیا اس کو انڈو کر دیا، یعنی اس کو انڈو کر دینا۔ تو یہاں مجازی طور پر عہد توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ مؤثر ہے۔ کاٹنے کی بجائے وعدہ کاٹ دیتے ہیں، کیا کہا گیا؟ کھول دیتے ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کو باندھ کے کھولا جائے تو اس کی حیت بھی بگڑ جاتی ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ رسی کو کھول دیں آپ، بٹی ہوئی رسی کو کھول دیں، کیا ہوتا ہے؟ بل سے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی چیز کا جیسے ریپر کھول دیتے ہیں ٹافی چاکلیٹ کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ شکل خراب ہو جاتی ہے نا اس کی۔ تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، عہد تو آپ کو معلوم ہی ہے، وعدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے معاہدے کے لیے۔ من بعد میثاق، میثاق کا لفظ وثوق سے ہے، کسی سے یقین دہانی لینا، پکا کرنے کے بعد، یعنی مضبوط کرنے کے بعد، یعنی مراد وہ چیز جس سے اللہ نے اپنے عہد کو تقویت دی اور مضبوطی دی۔ اور میثاق وہ عہد ہوتا ہے جسے قسم کے ساتھ پختہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اس کے پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا ہے۔ اور عہد کا لفظ یہاں عام ہے، اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندوں اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور وہ عہد بھی جو بندے اور بندے کے بیچ میں ہے، انسان اور انسان کے بیچ میں جو عہد ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا عہد کیا تھا؟ عہد الست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا وہ عہد الست تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپوں کی پشت سے نکالا اور ہم سے عہد لیا، اس وقت ہم چیونٹیوں کی شکل میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں آتا ہے، جا کے آپ آیت نکال کے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح ہم نے اللہ کی اطاعت کا عہد بھی کیا تھا، یعنی عہد الست میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہی رب ہیں، اور دنیا میں آ کے بھول گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد، جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو صرف معبود مانتے ہیں، اور پھر ہم اس کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، جو ہر نبی نے اپنے قوم سے لیا تھا، اپنی امت سے لیا تھا، اہل کتاب سے بھی لیا گیا، باقیوں نے بھی۔ اور پھر باقی عہد جو انسان سے کرتا ہے اس کی تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جو کچھ لیگل شکل میں ہوتے ہیں، کچھ ڈے ٹو ڈے لائف میں کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں عہد توڑنے کی ممانعت ہے۔ عہد توڑنا کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ منافق کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دین کے منافی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ اور منافق کے بارے میں آیا کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، خواہ روزہ رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، قیامت کے دن وہ منافقین میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی عملی منافق جو ہے ان میں سے اٹھایا جائے گا، جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ توڑے اور امانت میں خیانت کرے۔ تو جب کوئی عہد شکنی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن انسانوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی، کیونکہ دھوکہ دینے والا، عہد توڑنے والا قیامت کے دن اس کا ایک خاص جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز انسان ہے۔
جیسے ہم عام طور پر بندوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، خاص طور پر بزنس میں آپ دیکھیں کہ اتنے دن میں ڈلیوری دے دیں گے اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بیک ہوم تو آپ دیکھیے خاص طور پہ درزی سے کپڑے سلوانا ہی ایک مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. بس کل تک تیار ہوگا، وہ کل پتہ نہیں کب آئے گی، اور اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یعنی وعدے پہ وعدے توڑنا، وعدے کر کے بھول جانا. ہاں 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں اور پھر 10 گھنٹے نہیں پہنچتے. یعنی وعدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہم. یعنی بچوں میں آپ دیکھ لیں، بچے کیا بڑوں میں بھی آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دیتے. تو پھر اسی طرح کچھ وعدے خاص مواقع پر ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، کسی کے ساتھ کسی کام کا کمٹ کر لیا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سستی کر جانا. فاسقین کا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں. اب کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر حقوق العباد، جس میں رشتہ داروں سے جوڑنا. صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ نسب میں جتنے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، سب سے جوڑ کے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتوں کو جوڑو خاص سلام کے ذریعے. اور رشتے کہاں تک ہیں؟ چوتھے باپ تک. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہوگی ان سب تک آپ کی صلہ رحمی ہوگی. اب آپ بتائیے کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے؟ بل الارحام ولو بالسلام. نہیں جا سکتے، نہیں مل سکتے، نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے، ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھو، حال حوال خیر خبر رکھو. اور یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی بھر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ رشتے نہیں جوڑتے؟ فاسقین کی. اگر ہر انسان اس فکر میں لگ جائے کہ میں نے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، کسی خاندان میں کوئی غریب نہ بچے. کیونکہ ہر خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بہت آگے ترقی کر جاتے ہیں، کوئی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر صلہ رحمی کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کو بھی اٹھا کے آگے لے آئیں گے، ان کے بچوں کی فیس دیں گے، وہ بچے بھی پڑھ جائیں گے، ان کے لیے زندگی اور کچھ آسان کریں گے. یعنی کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتوں کی خیر خبر رکھی جائے. جب پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنے باپ کی اولاد کے بھی سارے شاید نام نہ جانتے ہوں، اور پھر یہ کہ دادا کی کتنی اولاد تھی، چچا کون سے، چچا کے بچے کون سے ہیں، ان کے بچوں کے بچے کون سے. پھر صرف باپ اور دادا نہیں، ماں، نانی، خالہ، ماموں، پھپھی، یہ سارے، یعنی باپ اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ نے ان کی لسٹ بنانی ہے اور پتہ کرنا ہے کون کون ہے. ایٹ لیسٹ ان کی خبر لینی شروع کرے. ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے نا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ طریقے سوچنا شروع کر دیں گے کہ کس طرح. اور اس میں پھر ہوائی میں ویکیشن کرنے کی بجائے آپ اپنی ویکیشن کہاں کریں گے؟ رشتہ داروں میں. وہ پیسے جو آپ لگا کے جائیں گے نا کسی جزیرے پر سیر کرنے کے لیے، وہ وہاں نہیں لگائیں گے. پھر اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ وہاں بھی چلے جائیں، اللہ کی قدرت دیکھیں. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میرے رشتہ دار کہاں رہتے ہیں، میں ان کو کب وزٹ کر سکتی ہوں، اور کس کس کو کیسے ملنا ہے. وہ بھی یہاں سے پلان کر کے جائیں، چاہے 1 ہفتے کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے. پلان کیا ہوگا نا تو سب جگہ ہی پھر لیں گے، لیکن اگر پلان نہیں کیا ہوا تو مشکل ہوگا. اور اسی طرح اگر نہیں جا سکتے، نہیں ہے گنجائش نہیں ہے نہیں جانے کی، یا حالات ایسے، ذمہ داریاں ایسی کہ نہیں نکل سکتے، تو پھر ایٹ لیسٹ لسٹ بنا کے ویکلی کسی نہ کسی کو کوئی میسج بھیج دیں. ضروری نہیں کہ کال کر کے بات ہی کریں. جو قریبی زیادہ ہے ان کو زیادہ، کیونکہ ان میں بھی درجے ہیں. جو بہت قریبی ہیں ان کا حق زیادہ، اور پھر اس کے بعد دور تک چلے جاتے ہیں ان کا حق کم ہے. اور پھر یہ کہ ان کو سلام دعا میسج. الحمدللہ عید پر تو ہم اسٹیکر بھیج ہی دیتے ہیں. ہاتھ سے میسج تو نہیں لکھتے لیکن اسٹیکر بھیج دیتے ہیں، بنا کسی کا فارورڈ بھر دیتے ہیں ان کے باکسز، جس میں نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے، بس صرف ایک نام لگانا ہوتا ہے، بھیجا تھا ہم نے، چاہے وہ اگلا پڑھے یا نہ. تو بہرحال رحم کے رشتے جوڑنا یہ بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تھا، تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. صلہ رحمی کی وجہ سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جو کاٹے اس سے جوڑنا چاہیے، اور جو ہم سے نہ ملنا چاہے اس کو بھی سلام دعا اور کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف بھیج دینا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، کیونکہ اصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے جو کاٹتا ہے، جو دور بھاگتا ہے. اور اس کے برعکس قطع رحمی کا نقصان کیا ہے کہ یہ ملعون فعل ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. اور اگر ناراضگی میں کوئی مر گیا تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اور وہ مر گیا تو آگ میں جائے گا. صلہ رحمی اور امانت پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور پکڑ لیں گے ان کو جنہوں نے ان کو کاٹا ہوگا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، رحم کو کاٹنے والا، رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایسے لوگوں کی ایک اور خرابی کیا، وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا. فساد بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مانوی اور ایک حصی، یعنی نافرمانیاں کر کے بھی فساد کرتے ہیں جو مانوی شکل ہے، اور اس کے علاوہ بھی مکانوں کو ڈھانا، انسانوں کو قتل کرنا، درخت کاٹنا، جہاں جانا خرابیاں پھیلانا. ایمان نہ لانا بھی فساد ہے، حق سے منہ موڑنا بھی فساد ہے، خون بہانا بھی فساد ہے، عیبوں کی ٹو لگانا، چغلی کرنا، ناپ تول میں کمی، یہ بھی فساد ہے. قطع رحمی فساد ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد پھیلانا کس کا کام ہے؟ جو اب تک قرآن پڑھا ہے اس میں سے بتائیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. تو نفاق کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے اور فاسق بھی فساد پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فساد سے ہمیں روکنے کا حکم ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. اور خاص طور پر کہا گیا کہ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے. یعنی ہر خاندان معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فساد سے منع کریں لوگوں کو، اور جو نہ منع ہو اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں. وہاں تھا اولئک هم المفلحون، کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقی وہ ہے جو ہدایت پاتا ہے، فلاح پاتا ہے. اور فاسق کون ہے؟ جو نافرمانی کرتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے. دونوں کو کمپیریزن بھی کرے. تو خسران نقصان کو کہتے ہیں، اور ہلاکت کا بھی معنی ہوتا ہے اس میں. تو عہد توڑنا فسق، رشتوں کو توڑنا فسق، گناہ اور نافرمانیاں، فساد، فسق، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی.